مختصر وقت میں جو ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ وہ بات ہے جو ہم سب سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ ایک ایسی آگ ہے جو ہمارے گھروں تک پہنچ چکی ہے، اور ہمیں اس بات کو بہت توجہ سے سننا چاہیے۔ گزارش یہ ہے کہ جس وقت انسان اس دنیا میں آیا ہے نا، اور معلوم تاریخ تقریباً 70,000 سال کی معلوم تاریخ ہے، اس تاریخ میں ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ ہنٹر تھے، یعنی وہ نکلتا تھا ایک نیزے کے ذریعے ایک جانور کو مارتا تھا، اور وہ ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے خوراک کے لیے اس کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اس انسان کے لیے کسی قسم کی اصول، کسی قسم کے کوئی ضوابط، کوئی مینجمنٹ، کوئی لیڈرشپ، کوئی فیملی لاز، کسی قانون وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جب انسان کے نا پیٹ کا مسئلہ کچھ تھوڑا سا بہتر ہوا، اور ایک عجیب چیز ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں، اور انسانی تاریخ میں وہ ایک نا بالکل جو پلٹنے والی چیز تھی، وہ یہ تھی جسے کہتے ہیں ڈومیسٹیکیشن آف فائر۔ پہلے آگ پہاڑوں پہ نظر آتی تھی، جب انسان کی آگ قابو میں آ گئی تو انسانی تاریخ تبدیل ہو گئی، صرف آگ کے ڈومیسٹیکیٹ کرنے سے۔ ایک چمپینزی 18 گھنٹے کھانے کو چباتا ہے، جبکہ انسان ایوریج 2 گھنٹے چباتا ہے۔ یہ صرف اس لیے ہوا کہ وہ آگ کو اپنے اختیار میں لے سکا، کھانے کو نرم کر سکا، گوشت کو نرم کر سکا، اور اس کو چبانے کا وہ نہ ملا۔ اور وہ جو ہمارے ایوولوشن کے سائنٹسٹ بتاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت کھانے کے اوپر انرجی کم خرچ ہونی ہوئی تو زیادہ انرجی برین کے لیے اویلیبل ہوئی، اور انسان نے سوچنا شروع کر دیا۔ اب کھانے پینے کے علاوہ انسان کے ذہن میں اس طرح کے سوال آنے لگ گئے جو آفاقی سوال تھے، مثلا مجھے پیدا کس نے کیا ہے، مثلا مرنے کے بعد کیا ہوگا، مثلا یہ زلزلے کیسے ہوتے ہیں، یہ پہاڑ کیسے آتے ہیں۔ اس طرح کے سوال انسان کے ذہن میں آنے شروع ہو گئے، اور ہمیں پرانے تاریخ کے جو اساتذہ ہیں وہ بتاتے ہیں اس کے فطری نتیجے میں ان بلڈ انسان کے اندر ایک خیال پیدا ہوا کہ ان سب کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ لہٰذا اولین انسان توحید کا قائل تھا، اور یہ کہتا تھا کہ کوئی ایک پیدا کرنے والا ہے۔ اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ اس 70,000 سال سے لے کر آج سے تقریباً 100-150 سال تک صرف کوئی بھی مذہب، کوئی بھی یعنی فرقہ، کوئی بھی تہذیب، ہر تہذیب میں ایک ڈیوائن، ایک پیدا کرنے والے کا کانسیپٹ تھا۔ چاہے ہندو ہوں، چاہے گریک یعنی ہماری وہ تہذیب ہو، چاہے ایجپشین ہو، چاہے جو سامی مذہب ہیں یہاں کے سارے، ہندو ہے، بدھ مت ہے، جین مذہب ہے، اور یہ یا چائنا کا جو کنونشنل مذہب تھا، ان سب کے اندر ایک پیدا کرنے والے کا کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ضرور تھا، اس کا نام چاہے جو کچھ بھی ہو۔ اچھا، اس کے بعد نا دنیا میں ایک بڑی زبردست تبدیلی آئی، عجیب تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی، اس تبدیلی کو میں یہاں روک کر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت انسان ہنٹر تھا نا، اس بات کو ذرا یہیں یاد رکھیے گا اور پارک رکھیے گا، تو انسان نے کچھ عرصے کے بعد جب یہ آگ کو قابو میں کر لیا تو ایک اور دور شروع ہوا جو کہ زراعت کا دور تھا، اور انسان نے دیکھا کہ ایک کسی جانور کو مار کے تو 1 دن کا گزارا ہوتا تھا، مگر زراعت کے ذریعے تو وہ 6 مہینے 8 مہینے کا غلہ اکٹھا کر سکتا تھا۔ اس کو ہم ایگریکلچرل ایج کہتے ہیں، اور اس ایج میں یہ ہوا کہ وہ بڑا انسان تھا جس کے پاس زمینیں زیادہ تھیں، جس کو لینڈ لارڈ کہتے تھے، جس کے پاس زمینیں زیادہ ہیں وہ بہت بڑا ہے۔ اسی لیے حکومتیں یورپ کو چھوڑ کر آ کر زمینوں پر قبضہ کرتی تھیں۔ یہ سارا ہندوستان پاکستان قبضے میں تھا، یہ سارا ادھر آسٹریلیا قبضے میں تھا، کیونکہ جس کے پاس زمین زیادہ تھی وہ بڑا تھا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور دور آیا جس کو انڈسٹریل دور کہتے ہیں، پہیے کی ایجاد کے بعد۔ اب یہ ہوا کہ جتنی زمین سے آپ کما سکتے تھے، انڈسٹری سے اس سے لاکھوں گنا کما سکتے تھے، اس کو ہم انڈسٹریل دور کہتے ہیں۔ اور اس دور میں بڑا وہ تھا جس کے پاس مشینیں زیادہ تھیں، لہٰذا ہینری فورڈ بڑا تھا، اور اس طرح کے لوگ بڑے تھے جن کے پاس ٹاٹا بڑا تھا، جن کے پاس مشینیں بہت تھیں، جن کے پاس انڈسٹری بہت تھی۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ اب پچھلے کوئی 30-40 سال سے انسان انڈسٹریل ایج سے ایک اور ایج میں آ گیا ہے جس کا نام ہے نالج ایج۔ نالج ایج دھوکے میں اس کا نام ہے، اصل میں اس کا نام ہے انفارمیشن ایج۔ علم اور اطلاع میں بہت فرق ہے، لیکن لوگ اس کو نالج ایج کہتے ہیں، مگر وہ ہے انفارمیشن ایج۔ جس کے پاس زمینیں زیادہ ہیں وہ بڑا تھا، پھر جس کے پاس مشینیں زیادہ تھی وہ بڑا تھا۔ اب یہ دور ہے جس کے پاس انفارمیشن زیادہ ہے وہ بڑا ہے۔ اس وقت دنیا کا امیر ترین آدمی وہ ہے جو اس ٹیشو پیپر کے برابر بھی کوئی چیز نہیں بناتا۔ فیس بک کا مالک کیا بناتا ہے؟ پاکستان کا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کتنا بجٹ ہمیں چاہیے اپنے آپ کو ڈیفالٹ بچانے کے لیے؟ $45 بلین، $45 بلین۔ اور ایک آدمی دنیا کا ہے
تو اس کو خیال آیا, جیسے آپ کو اچانک خیال آیا کہ آپ کوئی نیا برانڈڈ سوٹ خرید لیں, تو آپ کی انکم کا 0.00005% خرچ ہوگا, مے بی اس سے بھی کم, تو آپ برانڈڈ سوٹ لے لیں گے. تو اس شخص نے ایک چیز خریدی ہے, اس کو شوق ہوا ہے, اور وہ خریدی ہے $42 بلین کی ایک بندے نے, اور پاکستان کو کتنی ضرورت ہے؟ $45 بلین. اور وہ جو چیز ہے وہ اس ٹیشو پیپر اور سوئی کے برابر بھی نہیں ہے, اس کا نام ہے ٹویٹر. اب $45 بلین کا ٹویٹر کیوں خریدا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس میں انفارمیشن ہے. لہٰذا میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے زمینوں والا بڑا تھا, پھر ہوا مشینوں والا بڑا, پھر ہوا انفارمیشن والا بڑا, اور انفارمیشن کا دوسرا نام تھا ڈیٹا. لہٰذا اب ذرا خطرناک باتیں شروع ہونے والی ہیں. لہٰذا آج سے تقریباً 50 سال پہلے یہ سوچا گیا کہ ڈیٹا اکٹھا کیا جائے. تو ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے ڈیٹا کس کا چاہیے تھا؟ انسانوں کا. تو تمام انسانوں کو ایک کرامن کاتبین اس کے ساتھ لگا دیا گیا. اللہ پاک نے لگائے نا کرامن کاتبین, اور اس کرامن کاتبین کا نام ہے یہ موبائل فون. آپ بالکل مت سمجھیے کہ یہ آپ کی سہولت کے لیے ہے, اس پر بیٹھ کر آپ ساتھ والوں سے اپنی بیٹی سے بات کر لیتے ہیں, بیٹے سے بات کر لیتے ہیں, بیٹھ کے ویڈیو بنا لیتے ہیں. یہ وہ کرامن کاتبین ہے جو ہمارے ساتھ لگایا گیا ہے تاکہ ہمارے بارے میں سارا ڈیٹا اکٹھا کیا جا سکے. اس وقت گوگل کو پتا ہے کہ ہم میں سے کون کون یہاں بیٹھا ہوا ہے, کتنے بجے کس ہوٹل میں ہم نے کھانا کھایا تھا, کتنے کلومیٹر میں نے ٹریول کیا ہے, کس جگہ پر میری کار 3 منٹ کے لیے رکی تھی. اگر آپ کو اس بات کا یقین نہ آئے تو آپ گوگل کا اکاؤنٹ بنا کر اس میں ایک ایپ ہے, اس کے ذریعے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو کر دیں انیبل. ہر مہینے آپ کے پاس آپ کے پورے مہینے کی ہسٹری آ جائے گی, اور ایسی باتیں جو آپ بھول چکے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہوگی. یہ مت سمجھیے, دیکھیے آپ پاکستان کا ڈاک کا ابھی پتہ نہیں 10 روپے یا 20 روپے ٹکٹ ہوگی لفافے کی, تو 20 روپے دے کے آپ خط بھجواتے ہیں. آپ 1 گھنٹہ ویڈیو کال کیسے دوسرے سے امریکہ میں کر لیتے ہیں؟ اس کے پیسے کون دیتا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب when you are not paying for a product then you are a product. ایکچولی اس موبائل کی پروڈکٹ ہم ہیں. اس کے ذریعے پچھلے 30-40 سالوں میں میری, آپ کی, جناب محترم انور مسعود صاحب کی, آپ کی, سب کی, ہم سب کی فائلیں ڈیٹا کی شکل میں گوگل کے پاس موجود ہیں. اور اس ڈیٹا کے ذریعے نہ صرف یہ پتا ہے کہ میں کہاں رہتا ہوں, میری عمر کتنی ہے, میرے کتنے بچے ہیں, میری بیوی کون ہے, میرے بچے کیا کرتے ہیں. جب ایک تصویر آئی جس میں ایک بیچ تھی, جس بیچ پہ ایک لڑکے نے ایک لڑکی کا بازو پکڑا ہوا تھا اور لڑکی نے ایک گھوڑے کی, کتے کی وہ چین پکڑی ہوئی تھی, میری آنکھیں کس کے اوپر زیادہ منجمد ہوئیں, کہاں میری پیوپل زیادہ ڈائلیٹ ہوئی, یہ اس پیٹرن کو بھی ریکارڈ کر کے یہ بھی اندازہ لگایا جا چکا ہے کہ میرا اندر کا مزاج کیا ہے. آپ اس بات کو مذاق مت سمجھیں. ایک زمانے میں ہم کہتے تھے ہیومنز آر ہیکیبل. میں عرض کرتا ہوں یہ غلط ہے. ہیومنز ہیو آلریڈی بین ہیکڈ. اگر آپ کو یقین نہیں آتا, آپ ابھی بیٹھے بیٹھے, یہ ہماری بہن جو ہے یہ کس ساتھ ڈاکٹر صاحبہ کسی اور بہن سے کہیں کہ یہ سوٹ بڑا خوبصورت پایا ہے تسی, یہ کتوں ملتا ہے, یہ مطلب میں تے دیکھا سی اس دکان تے نہیں سی, ایک کیڑی دکان تو ملتا ہے, رنگ مینوں بہت پسند ہے. اب آپ گھر جائیں گی نا, آپ کا جو فیس بک کے اوپر پہلا ایڈ آئے گا نا, وہ ان کپڑوں کا ایڈ آئے گا, چاہے آپ نے یہ آپ آزما کے دیکھ لیجئے. تو میرے بہت ہی پیارے بہنوں اور بھائیوں, ہم سب کا ڈیٹا موجود ہے. اب میں اس کو, جہاں میں نے بات روکی تھی, جس کے پاس زمینیں زیادہ ہیں وہ امیر تھا, پھر جس کے پاس مشینیں زیادہ تھیں, اب جس کے پاس ڈیٹا زیادہ ہے وہ امیر ہے. اب میں اس کو کمپیئر کرتا ہوں کہ جس ایک وقت تھا جب پوری دنیا کسی ڈیوائن خدا کو مانتی تھی, اب اتنی بڑی چھتری کے نیچے وہ تمام لوگ جن کے منصوبے کے اندر اس ڈیٹا کو استعمال کر کے انسانوں کو ہیک کرنا تھا, انہوں نے اس چھتری سے آزاد کرنے کے لیے ایک بہت ہی دل فریب نعرہ کریٹ کیا جس کا نام تھا ہیومن رائٹس, انسانی حقوق. اور ہم کہتے ہیں ہم انسانی حقوق کے علمبردار ہیں. میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بہت بڑا ٹریپ تھا جس میں یہ کہا گیا کہ معاذ اللہ کی ذات یا کسی کی کوئی ذات کون ہوتی ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ جاوید اقبال کیا کرے. اور جس بندے نے یہ پروجیکٹ شروع کیا اس کا نام تھا ایمانوئل کانٹ, اور کانٹ ایک بہت بڑا فلسفر تھا. اس نے ایک پروجیکٹ شروع کیا جس کا نام تھا پروجیکٹ آف انلائٹمنٹ. اس پروجیکٹ میں اس نے کہا کہ جو 5 حواس خمسہ سے جن چیزوں کو ہم پرکھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ کسی چھٹی ذریعے سے علم کو حاصل کرنا بے سود ہے اور وہ علم نہیں ہے. معاذ اللہ اس نے یہ بھی کہا کہ خدا کا تصور اخلاقی طور پر تو ٹھیک ہے, اصولی طور پر خدا کے تصور کا کوئی تصور نہیں ہے.
اچھا اس وقت اس خیال کے خلاف پوری دنیا تھی، مگر وہ لوگ جو اس کو دلیل کے ساتھ رد کر سکتے تھے وہ اس وقت پولیٹیکل ٹرموائل کی وجہ سے تنزل میں تھے. اس وقت بغداد تنزل، اس میں یہ یعنی تنزل میں تھا ہمارا سارا اسلام کا انٹیلیجنسیا، اور ساتھ ویسٹ میں ترقی ہو رہی تھی، وہاں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہو رہی تھی، اور وہاں جو ہے ایجادات ہو رہی تھیں، اس لیے اس کو سپورٹ ملی، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھی جو انسان کرنا چاہے وہ کرے. انسانی حقوق کے نام پر پوری دنیا میں تنظیمیں بن گئیں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ پھر میں انسان کہا کہ میں نے تو اس کو قتل کر دینا ہے. پھر تو نے کہا کوئی بات نہیں، اس کے لیے ہم پارلیمنٹ بنائیں گے، اس کے لیے ہم قانون بنائیں گے، اور جو قانون کے خلاف ہوگا اس کو ہم پکڑ لیں گے. لیکن اس سارے کے پیچھے ٹریپ یہ تھا کہ انسان کو یہ کہا جائے کہ تم اپنے خدا کی چھتری سے باہر نکل آؤ. یہ اینٹی اسلامک موومنٹ نہیں ہے، یہ اینٹی ریلیجن موومنٹ ہے، یہ اینٹی ڈیوائن موومنٹ ہے، جس کے نتیجے میں الہاد یعنی کوئی پیدا کرنے والے کا کانسیپٹ اتنا دلفریب طریقے سے پیش کیا گیا کہ ہمارے پاکستان کے اندر اس وقت آل پاکستان ایتھیسٹ آرگنائزیشنز ہیں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں باقاعدہ گروپ ہیں جو کہ انفلوئنس ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی کیا ضرورت ہے، یا خدا کی ایک رسمن ضرورت ہے. اچھا اب جس کے نتیجے میں یہ ہوا میں جو مرضی کھاؤں، میں جو مرضی پیوں، میں اگر میرا دل کرتا ہے منہ پہ ٹیٹو کر لوں تو میں ٹیٹو کر لوں، پھر میں منہ پہ زبان کے اوپر یا مندری ڈال لوں تو مندری ڈال لوں. اور اس کے بعد اب اس تابوت میں جو آخری کیل ٹھوکی گئی ہے، یہ لفظ میں جو بولنے والا ہوں، جب میں انگلینڈ میں یہ بات کر رہا تھا تو پیچھے سے ہمارے منظر نے مجھے پکڑ کے کہا کہ یہ لفظ دوبارہ مت نکالنا، بلکہ کیونکہ تمہارا ویزا کینسل ہو جائے گا. یہ ہیٹ سپیچ ہے، اور وہ ہے LGBT، جس میں آخری بات کہ خدا کو اس بات کا بھی حق نہیں ہے معاذ اللہ کہ وہ فیصلہ کرے کہ میں مرد ہوں کہ میں عورت ہوں. اور اگر آپ ریسنٹلی انگلینڈ گئے ہیں یا یورپ میں گئے ہیں، اسکول میں بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لڑکی کو کہا جاتا ہے آپ لڑکوں کے کھلونے سے کھیل رہی تھی نا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ایکچولی تم لڑکے ہو، اور اگر تمہارے ابا امی تمہیں کہیں کہ نہیں تم تو لڑکی ہو، تم تو لڑکے نہیں ہو، تو تم ہمیں بتانا، ہم تمہیں ڈیفینڈ کریں گے. میری بیٹی وہاں انگلینڈ میں رہتی ہے، وہ ڈاکٹر ہے، تو اس کو ٹریننگ دی گئی کہ جیسے اب آپ تشریف لائیں گے تو میں آپ سے پوچھے بغیر میل لکھ دوں گا، یہ بہن آئیں گی تو میں پوچھے بغیر فیمیل لکھ دوں گا. آپ انگلینڈ میں ایسے نہیں لکھ سکتے، آپ نے پوچھنا ہے کہ وٹ ڈو یو وانٹ ٹو بی کالڈ، آپ کو میں کیا کہوں. اور اگر آگے سے کہوں کہ مجھے جاوید اقبال کہیں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ مجھے کلثوم اختر کہیں تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے. وہ کہیں جی آپ کی داڑھی ہے، آپ کی مونچھیں ہیں، آپ تو مطلب ہے جاوید اقبال ہیں. میں کہتا ہوں چونکہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں کلثوم اختر ہوں، اور اگر آپ نے کہا کہ نہیں تم تو کلثوم اختر نہیں لگتے، میں آپ کے خلاف عدالت میں مقدمہ کر سکتا ہوں. یہ سب باتیں ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ دنیا میں ہو رہا ہے، اور ایکچولی ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسی مطلب ایک طرح کی ایک موومنٹ ہے. یہ ایک موومنٹ نہیں ہے، یہ ایکچولی آخری خدا کی اس چھتری سے نکالنے کی کوشش ہے. اور اس کوشش کا جو اعلی کار بنا ہے وہ یہ ڈیجیٹل ورلڈ بنی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اپنے ہاتھ کاٹ کے اپنا سارا ڈیٹا ان کو دے دیا ہے. اور ہم اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر موبائل کو یوز کرنا یہ ہمارا بنیادی کام ہے. کھانا پینا، امی کی خدمت کرنا، سونا، نماز پڑھنا، یہ ایک ضمنی کام ہے. بنیادی کام جو ہے اس کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، جس کے ذریعے انسان سے جدا ہو رہا ہے. انسان کو انسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امریکہ میں پہلی دفعہ گیا تو رستہ پوچھتے تھے تو وہ گھر تک چھوڑ کے آتا تھا. اب کسی سے رستہ پوچھیں وہ گھور کے دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے یو ہیو اے گوگل. اور سڑکوں میں لوگ اس کو دیکھ کر جا رہے ہیں. انسان کو انسان کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھک کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں چیٹ روم موجود ہے. آپ کو بازاروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کی ساری مارکیٹنگ کا آن لائن ساری چیزیں موجود ہیں. جہاں اس کے فائدے ہیں، خدا نہ خواستہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس ٹیکنالوجی سے فائدہ نہ اٹھائیے، لیکن خدا کے لیے اس بات سے خبردار ہوئیے کہ اس ڈیٹا نے ہمارے بچوں کے، ہم سب کے ویلیو سسٹم کو چینج کر دیا ہے. جو غلط ہے وہ صحیح بن گیا ہے، جو صحیح ہے وہ غلط بن گیا ہے. آپ ابھی جتنے دوست بیٹھے ہیں ابھی فیس بک کھولیں، ہم سب کو ڈیفرنٹ فیس بک، ابھی آپ ٹی وی کھولیں جیو، سب کو ایک ہی چیز نظر آئے گی. آپ ابھی فیس بک کھولیں، ہم سب کو الگ الگ چیز نظر آئے گی، کیونکہ وہ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں. اور زیادہ امکان یہ ہے کہ اگر میری 12 سال کی بیٹی نے
کھولا تو اس کو ایک ایسی تصویر میں ایک ایسی لڑکی نظر آئے گی جس نے ایسا لباس پہنا ہوگا جو پاکستان میں ملتا ہی نہیں ہے, اور میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میری بیٹی اس قسم کا لباس پہنے گی. اور نہ صرف وہ لباس پہنا ہوا ہوگا بلکہ وہ ایسی حرکتیں کر رہی ہوگی کہ جو میں دیکھ بھی نہیں سکتا اور سوچ بھی نہیں سکتا, اور میری بیٹی اس کو 12 سال کی انجوائے کر کے, اس کو نارمل سمجھ کے, اس کو پیٹرن سمجھ کے, اس کے مطابق اپنے مائنڈ کو ڈھال چکی ہے. اور یہ بہت خطرناک بات ہے. اب اس کا جو لہذا پہلے جس کے پاس زمین تھی وہ بڑا تھا, پھر مشینیں تھیں وہ بڑا تھی, پھر جس کے پاس ڈیٹا تھا وہ بڑا ہے. ادھر پہلے خدا کی ماننی تھی, پھر کہا کہ نہیں میں نے اپنی ماننی ہے ہیومن. مگر یہ بھی ایک ٹریپ ہے, بڑی چھتری سے نکال کے اب ایک اور زنجیری میں قید کیا جا رہا ہے. اور اب نہ اللہ کی ماننی ہے نہ اپنی ماننی ہے, بلکہ ڈیٹا کے نتیجے میں جو الگوریدمز ڈیولپ ہوئے ہیں ان کی ماننی ہے. اور وہ جو الگوریدمز ہیں وہ الگوریدم کے مالک وہ ہیں جو پوری دنیا میں 1000 2000 لاکھ بندے ہوں گے جن کے پاس پوری دنیا کا سرمایہ ہے, اور ہم سارے اس کی پروڈکٹ ہیں اور ان کی پروڈکٹ کی طرح پہ یوز ہو رہے ہیں. میں آپ کو بس 2-3 تھوڑی سی باتیں کر کے کروں کیا, ہم کریں کیا, یہ عرض کر کے میں صرف اجازت لوں گا. فرض کریں ایک لڑکا, آپ اس کو مذاق مت سمجھیے گا, فرض کریں ایک لڑکا کہتا ہے کہ میں کیسے فیصلہ کروں کہ میں نے کون سی یونیورسٹی میں کرنا ہے, تو الگوریدم اس کو بتا دے گا. میں آج کھانا کون سا کھاؤں, الگوریدم بتا دے گا. میں شادی کس لڑکی سے کروں, یہ بھی الگوریدم بتا دے گا. اور اگر وہ یہ کہے کہ میں تو اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو الگوریدم اس کو یہ کہے گا ہم آپ کو بھی جانتے ہیں, ہم اس لڑکی کو بھی جانتے ہیں, آپ کا بھی ڈیٹا ہمارے پاس ہے, اس کا بھی ڈیٹا ہمارے پاس ہے, ہمارا 95% کانفیڈنس انٹرول کے ساتھ یہ پریڈکشن ہے کہ اگر آپ نے اس سے شادی کی تو دسمبر کی 12 تاریخ کو آپ کی طلاق ہو جائے گی, اور زیادہ امکان ہے کہ دسمبر کی 12 کو طلاق ہو جائے گی. یہ اتنی خطرناک بات ہے. اس لیے میرے بہت ہی پیارے دوستو, اس وقت خطرہ یہ نہیں ہے کہ اتحیات میں انگلی یوں کر کے کھڑی کرنی ہے کہ یوں کر کے کھڑی کرنی ہے, ہاتھ یہاں باندھنے. خطرہ یہ ہے کہ دنیا اللہ کو چھوڑ رہی ہے. خطرہ یہ ہمارے نوجوان ہماری یونیورسٹیوں میں اس بات پر باغی ہو رہے ہیں کہ اللہ موجود بھی ہے کہ نہیں موجود ہے, اور ہم اپنے گھر میں بچے جس تربیت کے نظام سے پال رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ نسل پیدا ہونے والی ہے. اس لیے کریں کیا, 2-3 بات کر کے عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے, خدا کے لیے اس کے استعمال کو صرف 2 کاموں کے لیے محدود کر دیں, ایک انفارمیشن اور ایک کمیونیکیشن. آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے, بیٹی کے ساتھ آڈیو میں بات کرنی ہے, بات کیجیے. انفارمیشن, میں ڈاکٹر ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ اوہ یہ دوائی پریگننسی میں ہے ٹھیک کہ نہیں, میں نے دیکھا فٹافٹ جواب آ گیا. اچانک ایک لفظ کا مطلب پتا, میں نے لکھا وہ آ گیا. بہت زبردست ٹول ہے, آپ کے بچے اس سے آن لائن پڑھ رہے ہیں انفارمیشن کے لیے, لیکن انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ سب سے خطرناک ٹول ہے. پلیز اپنے بچوں کو, اپنے آپ کو انٹرٹینمنٹ کے لیے اس انسٹرومنٹ سے, سکرین سے ان کی جان چھڑائیے. ہمیں معلوم نہیں ہے غیر محسوس طریقے سے کیا ڈیٹا ہمارے بچوں کے دماغوں میں جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا ان کا اخلاق خراب ہوگا, ان کا اخلاق نہیں خراب ہوگا, اخلاق میرا اور آپ کا خراب ہوگا جن کو پتہ ہے برائی کیا ہے اچھائی کیا ہے. ہم اگر خدا نہ خواستہ کوئی ننگی ویڈیو دیکھیں گے, میرا اور آپ کا اخلاق خراب ہوگا. ہمارے بچے اگر وہ دیکھیں گے, ان کا اخلاق نہیں خراب ہوگا, ان کا مزاج خراب ہوگا, وہ اس کو نارمل سمجھیں گے, ان کا پیٹرن یہ بن جائے گا. ولایت میں ایک لڑکی کچھی پہن کے پھر رہی ہوتی ہے تو اس کو کیوں نہیں برا لگتا, کیونکہ اس کے مزاج میں یہ بری بات نہیں ہے. ہمارے بچے کے لیے بری بات نہیں ہوگی. کیا آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ کے اندر گے ماسک کا افتتاح ہو چکا ہے, گے ماسک, اور اس کلیم کے ساتھ کہ اسلام جو ہے وہ بڑا وسیع القلب ہے, تو اسلام میں تو کوئی نہیں ہے, تو اگر ہم گے ہیں, ہمارا سیکسول بیہیویئر یہ ہے, تو بس ٹھیک ہے یہ ہے. اس سب میں ہم سب کو بہت خبردار ہونے کی ضرورت ہے. اپنے گھروں پہ ہم نظر رکھیں. 3-4 باتیں بس. اسکرین کے استعمال کو لمٹ کیجئے. آپ کے گھر میں جہاں ٹی وی لگا ہوا ہے, بالکل ہمارے گھر میں ٹی وی اس طرح لگا ہوا ہے, معاذ اللہ نقل کفر نباشد, جس طرح خانہ کعبہ میں حجر اسود لگا ہوا ہے. میرے اللہ مجھے معاف کرے اگر میں کوئی کر رہا ہوں. ہمارے گھر کی مرکزی جگہ پر ایک ٹی وی لگا ہوا ہے, اور جس میں سے جو خرافات آ رہی ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. خدا کے لیے اس کو اٹھا کے کسی اور کمرے میں لگائیے, جس نے ٹی وی دیکھنا ہے وہ اس کمرے میں جا کے دیکھ لے. جیسے آپ کے گھر میں ایک ٹوائلٹ ہے, جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کمرے میں جا کے رفع حاجت سے فارغ ہو جاتا ہے, تو جس کو ٹی وی دیکھنے کی ضرورت ہو وہ اس کمرے میں چلا جائے. گھر کا بنیادی کام ٹی وی دیکھنا نہیں ہونا چاہیے. اور وہاں کریں کیا, وہاں مہربانی کر کے کتابیں رکھیں.
وہاں مہربانی کر کے کتابیں رکھیں. آپ کے گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہوا ہے نا, اس بچے کو نظر آنا چاہیے کہ دادا جی بھی پڑھ رہے ہیں, دادی اماں بھی پڑھ رہی ہیں, امی بھی کتاب پڑھ رہی ہیں, چاہے وہ فیشن کا میگزین ہی ہے مگر کتاب پڑھ رہی ہیں. اخبار گھر میں دیکھا جا رہا ہے. کتابوں کو خدا کے لیے, ایک بندہ ہے یووال نووا ہرارے, جس نے یعنی ابھی 3-4 کتابیں بڑی مشہور لکھی ہوئی ہیں, وہ ان تمام چیزوں کا وہ بھی ایک پروپوننٹ ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ آج سے 10-15 سال بعد انسان دو میں تبدیل ہو جائیں گے, ایک وہ جو کتابوں والے ہوں گے اور ایک وہ جو کتابوں والے نہیں ہوں گے. اور وہ جو کتاب والے ہوں گے وہ سروائیو کریں گے, اور باقیوں کے بارے میں نے صبح بھی بار کونسل میں عرض کیا تھا, اس کے الفاظ میں کہ یہ نہیں کہ وہ جاب لیس ہو جائیں گے, they will not be even job able. تو یہ ہمارے سامنے ہونے والا ہے. خدا کے لیے ہم پڑھنا شروع کریں. دوسری بات, ہم اپنے گھروں کے تذکروں کو چینج کریں. ہمارے گھر میں وہ کیا کریں, ہمارے گھر میں وہ تذکرہ ہوتا ہے جس میں پیسے سیلیبریٹ ہوتے ہیں. یہ بہن سوٹ کہاں سے لیا ہے, یہ تو بڑا اچھا برانڈ ہے, فلانی جگہ پہ سیل لگی ہوئی ہے, اور فلاں کی شادی پہ اس نے یہ پہنا ہوا تھا, یہ فانوس کتنے کا آیا ہے. مرد کیا باتیں کرتے ہیں, کس جگہ پر پلاٹ سستا ہے, کون سی گاڑی بہتر ہے, یہ گھڑی کس برانڈ کی ہے. یہ پیسے کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. جب ہمارے گھر میں پیسے کو سیلیبریٹ کیا جائے گا تو پرائمری قدر پیسہ بنے گا. بچے کے نزدیک پیسہ حاصل کرنا مین بات ہوگا, پیسہ حاصل کر کے اس کا کرنا کیا ہے یہ اس کا پرابلم نہیں ہوگا. تو خدا کے لیے گھروں میں پیسے کو سیلیبریٹ کرنے والی باتیں ختم کریں. اگر آپ نے یہ فانوس خریدا ہے نا 10 لاکھ کا, یہ نہ کہیں کہ یہ 10 لاکھ کا ہے, یہ کہیں کہ یہ خوبصورت ہے. آپ کے پاس 20 لاکھ تھے, آپ نے لے لیا, اس کی خوبصورتی کو سیلیبریٹ کریں, اس کی قیمت کو سیلیبریٹ نہ کریں, برانڈ کو سیلیبریٹ نہ کریں, کمفرٹ کو سیلیبریٹ کریں. پھر ان کے بدلے میں باتیں کیا کریں, باتیں وہ کریں جن کے ذریعے بچوں کے رول ماڈل ڈٹرمن ہوں. آپ ایمانداری سے بتائیں, آپ کے گھر میں آخری دفعہ یہ کب بات ہوئی کہ حضرت خدیجہ کا کیا زندگی گزارنے کا طریقہ تھا. آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ حضرت فاطمہ نے کیا کیا. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت عائشہ نے ایک دفعہ یہ کیا. مصعب بن عمیر کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا چلیں, آپ کہیں گے کہ یہ ایک ریلیجیس باتیں شروع کر دیں. آؤ بچوں ہم تمہیں آئنسٹائن کے بارے میں بتائیں. آپ کو پتا ہے فیض احمد فاض کون تھے, آپ کو پتا ہے اقبال کیا تھے. میں اقبال کے بچپن کی آپ کو ایک بات سناتا ہوں, بلکہ سیالکوٹ چل کے ان کا گھر دیکھ کر آئیں گے. گھر میں یہ گفتگو ہونی چاہیے. عبدالستاریدی کے بارے میں بچوں کو پتا ہونا چاہیے, ابن خلدون کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. حافظ اور سعدی کا تو خیر دور کی بات ہے. گھر کے اندر کتابوں کا ذکر کرنا بہت ضروری. میں اپنی بیٹیوں سے, بہنوں سے, بھائیوں سے اور مردوں سے گزارش کرتا ہوں, پلیز گھر کے اندر اپنے تذکروں کو چینج کریں, اپنے بڑے لوگوں کا تذکرہ کریں. اگر گھر کے اندر ایک لڑکی کا رول ماڈل سارا دن, میں یہ ڈرامے میں کام کرنے والوں کو نہیں وہ کہہ رہا, ان کا ایک پروفیشن ہے, ماشاءاللہ آئی اپریشیٹ دیم, لیکن ایک ہماری بچی سارا دن اسی کو ایز اے رول ماڈل دیکھے گی, وہ بڑی ہو کر کیا بننا چاہے گی. وہ حضرت فاطمہ جیسی کیسے بننا چاہے گی, وہ کیسے بننا چاہے گی حضرت خدیجہ جیسی. اس کو پتہ ہی نہیں کہ حضرت خدیجہ کون تھی, حضرت صفیہ کون تھی, یا میڈم کیوری کون تھی. مطلب میں صرف باقی سب لوگوں کا, جس کو پتہ ہی نہیں ایڈیسن کون تھا, آئنسٹائن کون تھا, عبدالستار ایدی کون تھا, امجد ثاقب صاحب کون ہیں, انور مسعود صاحب کون ہیں, مرحوم امجد اسلام صاحب کون تھے, فراز کون تھا, فیض کون تھا, تو کیا پتا, احسان دانش کون تھا, عبد القدیر صاحب کون تھے. جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہمارے رول ماڈل وہی, دیکھیں میں اگین ان کو کوئی برا نہیں کہہ رہا, مگر ہمارے رول ماڈل وہی نچیے بنیں گے. ہمارے بچے نچیے بننا پسند کریں گے بنسبت بڑے آدمی بننا. تو گھروں اس کے ہم ذمہ دار ہیں, ہم گھروں کے اندر اپنے تذکروں کو چینج کریں. 2 باتیں بتا دیں, خدا کے لیے اس میڈیا کے ذریعے تربیت کرنے کی بجائے بچوں کو گود میں بٹھا کے, جیسے نانی اماں, میری نانی اماں تھی, کہندی آ تینوں بات سناواں, ایک سی جن, ایک سی بادشاہ, وہ بڑا غریب سی. اچھا ہم اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ بادشاہ تھا, بڑا غریب تھا, وہ صبح صبح لکڑیاں کاٹنے چلا جاتا تھا. یہ کہانی ہم سنتے تھے, ہر دفعہ ایک ہی بات ہوتی تھی, لیکن ہر دفعہ اس میں نئی کہانی ہوتی تھی. خدا کے لیے وہ گود میں بیٹھ کے بچوں کو یہ والی کہانیاں سنائیں بنسبت ان کہانیوں کے. نمبر 2 میں نے کہا ہے کہ کتابیں گھر میں لے کے آئیے, آپ بھی پڑھتے ہوئے نظر آئیں. آپ ایمانداری سے بتائیے گا, میں ہاتھ کھڑا کریں, آپ نے آخری دفعہ کون سی کتاب پڑھی تھی. مجھے یاد ہے احمد جاوید صاحب کے پاس, احمد جاوید اللہ ان کو زندگی دے, ایک دفعہ ان کی محفل میں بیٹھا تو کسی نے کہا میری طبیعت بڑی خراب ہے. تو نے کہا آپ نے کل کتاب پڑھی تھی. وہ کہتے جی کتاب تو پڑھی تھی. کہیں گے پھر تو آپ کی طبیعت خراب نہیں ہے, ماشاءاللہ, پھر تو آپ ٹھیک ہے. کتاب کی یہ اہمیت ہے. اور تیسری اور آخری بات, یہ آج صبح مجھے انہوں نے بلایا, میں نے پھر بار کونسل میں بھی عرض کیا, مجھے آج بلایا وہاں کالج میں, اسلامیہ کالج میں, بس یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں, اسلامیہ کالج میں مجھے انہوں نے بلایا, تو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو جو قاری صاحب نے تلاوت کی نا, وہ بہت ہی زبردست قرآن کی آیتیں پڑھی.
تو جس سورہ تبارک اللہ کی، تو میں نے اچانک مجھے خیال آیا، میں نے کہا یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں ٹیچر پروفیسر پرنسپل سب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا آپ میں سے کتنے دوست ایسے ہیں کہ جو یہ قاری صاحب پڑھ رہے تھے ان کو پتا چل رہا تھا کہ یہ پڑھ رہے ہیں؟ آپ یقین کریں پورے ہال میں ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا، اور اس میں پی ایچ ڈی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تیسری بات یہ ہے، جب اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا تھا تو نبی کا امتی بنا کر پوری دنیا کے لیے ہمیں چوکیدار بنا کر یہ کہا گیا تھا کہ تم نے پوری دنیا کے سارے انسانوں کو جا کے کہنا ہے کہ فکر نہ کرو، تمہارے اکنامک پرابلم ہمارے اللہ نے بتائے ہیں، ہمارے نبی نے بتائے، ہم تمہیں بتاتے ہیں، تم اپنے سوشل پرابلمز کی فکر نہ کرنا، ہم حاضر ہیں، جیسے کہ صحابہ نے بتایا، جیسے تبع تابعین نے بتایا، ہمارے ذمہ یہ بات تھی، اور وہ جو طریقے کا تھا وہ قرآن کی شکل میں دیا ہوا ہے۔ اب میں آپ سے نہیں کہتا ہاتھ کھڑا کریں یا نہ کھڑا کریں، آپ میں سے صرف اپنے دل میں بتائیے گا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جب امام صاحب تراویح کی نماز پڑھائیں گے ہمیں سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا، اور اگر ہمیں نہیں آ رہا تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کس طریقے سے پوری دنیا کے کسٹوڈین بننے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ واقعی میری آخری بات ہے، پلیز میرے کہنے پر اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیں، اپنے اوپر نگاہ رکھیں، اور اس چیز سے بچائیں جو کہ ہمیں ہیک کر رہا ہے۔ نمبر ایک، ٹی وی کو ہٹا کے وہاں کتابیں لے کے آئیے، گھر کے اندر وہ ڈسکشن کریے جس میں پیسہ سیلیبریٹ نہ ہو، جس میں ویلیوز سیلیبریٹ ہوں، جس میں ویلیوز سیلیبریٹ ہوں۔ اور آخری بات یہ ہے، خدا کے لیے روزانہ آدھا گھنٹے کے لیے گھر میں ایک کلاس لگائیے جس کے ٹیچر آپ ہوں، سب کو بٹھا کے ایک رکوع ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا شروع کریں، مہربانی کر کے یہ آج سے شروع کریں۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے، یہ قرآن کا اعزاز ہے کہ یہ آپ کا خود معلم بنے گا، آپ کا خود استاد بنے گا، آپ کے اندر ایسی تبدیلی لے آئے گا جو میں اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دعوت کے لیے بھیجتے تھے تو کہتے تھے ان کو قرآن سنانا، تو کسی ایک نے کہا، میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ یہ جب میں کسی کو سناؤں گا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، تو اس سے اس کو کیا تبلیغ ملے گی؟ انہوں نے کہا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ عام بندے کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، آپ کے ذمہ وہ قرآن کو پریزنٹ کرنا ہے۔ میں عرض کروں کہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی کوئی ویلیو نہیں ہے سوائے چوم کے اور بیٹی کی شادی میں اس کے سر کے اوپر رکھ کے اس کو رخصت کرنے کے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اگر ہم مرنے سے پہلے اپنے پیدا کرنے والے کلام کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ 3-4 جو کام میں نے کہی، اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں کوشش کر رہا ہوں اس کو کرنے کی۔ اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، مگر الحمدللہ میرا ایک پوتا اور پوتی ہے، میری پوتی اب تقریباً 1 سال 3 مہینے کی ہے، اس کے سامنے موبائل رکھے نا تو وہ کہتی ہے نہیں، یعنی اس کی تربیت میں یہ ہے کہ یہ نہیں ہے، اور اس نے ابھی تک سکرین نہیں دیکھی، وہ مطلب 1 سال 2 مہینے کی ہے، اس کو دیکھنے کا شوق ہی نہیں اب، کیونکہ اتنے میں اس کا پیٹرن بن گیا ہے، اس کو تتلیاں پکڑنے کا شوق ہے، اس کو مٹی کے ساتھ کھیلنے کا شوق ہے۔ الحمدللہ، اللہ کرے میں اس کو استقامت کے ساتھ کر سکوں، اور میں نے اپنے گھر میں تجربہ کر کے دیکھا۔ اپنے بچوں کے سلسلے میں نے وہ ساری غلطیاں کی ہیں جو ہم سب نے غلطیاں کی ہیں، مگر اللہ پاک نے مجھے وہ جو گرینڈ چلڈرن دیے ہیں تو میں نے ان پر یہ آزمایا ہے، اور اس کو دیکھ کے نہ کسی کے آپ کے ہاتھ میں دیکھے گی کہے گی نو، کیونکہ اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تو ممنوع ہے اور اس کے لیے ممنوع ہے، اس کو دیں گے اس وقت جب اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں، مجھے امید ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو باتیں سمجھائی ہیں، میں ابھی ریسنٹلی انگلینڈ سے ہو کے آیا ہوں، اور ناروے کے اندر ہم نے وہاں 5-6 شہروں میں اسی طرح کے ایجوکیشنل سیمینارز کیے تھے۔ میں آپ کو بہت سیریسلی بتاتا ہوں کہ یہ ایک بہت انٹرنیشنل پرابلم ہے، اور پوری دنیا کے اندر انسان اب اتنا تنہا ہو گیا ہے کہ اس کو دوسرے انسان کی ضرورت نہیں ہے، اور جب انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت نہیں ہوگی تو اس کے اندر ایک اسپرچول گیپ ڈیولپ ہو جائے گا۔ اس اسپرچول گیپ کو فل کرنے کے لیے دوائیاں کھانی پڑیں گی، اینٹی ڈپریسنٹس کھانی پڑیں گی، شراب پینی پڑے گی، جسم کے اوپر گندے گندے ٹیٹو بنانے پڑیں گے، اور ایب نارمل سیکسول بیہیویئر شو کرنا پڑے گا، اور اینڈ میں چوائس بچے گی سوئسائڈل ٹینڈنسیز۔ اور اینالسٹ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو کچھ ہمارے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر ہم نے ایسے کیا، اگلے 10-20 سال میں ہم بچوں کے اندر وہ چیزیں دیکھیں گے جو بچوں میں نہیں ہوتی، مثلا بوریت۔ ابھی آپ اپنے بچے سے 5 سال کا بچہ کہے گا میں بور ہو رہا ہوں، بور ہونا بچے کا پرابلم نہیں ہے، کیونکہ بچے کے پاس تو ہر دفعہ کوئی نیا کام کرنے کو ہوتا ہے، لیکن بچہ اس کی وجہ سے اس کا ایڈکٹ ہو گیا ہے کہ یہ کتنا نیا کام بن سکتا ہے اس کے لیے، اور وہ پھر بور ہو رہا ہے۔ بور ہونے کے بعد اس کے اندر چائلڈہڈ ڈپریشن آئے گی، اس کے اندر سوئسائڈل ٹینڈنسیز آئیں گی۔ تو اس لیے ہم انفرادی طور پر، یہ اجتماعی طور پر تیز بارش ہو رہی ہے، اس بارش کو ہم نہیں روک سکتے، یہ پوری دنیا میں بارش ہو رہی ہے، میں آپ کو عرض کروں اس سے نہیں روک سکتے ہم، لیکن ہم خود تو رین کوٹ پہن سکتے ہیں، خود تو چھتری لے کے باہر جا سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب اس چھتری کا بندوبست کریں، آج سے کریں۔ میرے دل کی یہ خواہش ہے، میں اس طریقے سے نا
امبیرس نہیں کرنا چاہتا, میں کسی کو بھی نہیں کہوں گا ہاتھ کھڑا کرے, یوں کرے, وعدہ کرے, یہ کرے, لیکن میں دست بدستہ آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ ہماری آج کی اس تقریب سے کم از کم ایک بات لے کر اٹھیں اور ایک بات کا فیصلہ کر کے اٹھیں کہ کل شام سے انشاءاللہ میرے گھر میں آدھا گھنٹہ ہم بیٹھیں گے, میرے بچے, میرے بیٹے, میری بہویں, میرے ملازم سارے بیٹھیں گے اور ہم کم از کم ایک رکوع روزانہ پڑھیں گے اور اس کے اندر تدبر اور غور کریں گے. کم از کم اس کی نیت کر لیں, انشاءاللہ یہ جتنے 800 لوگ بیٹھے ہیں 800 خاندانوں کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا شروع, پہلے بھی ہے, مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا. بس یہ کچھ گزارشات تھیں جو میں نے سوچا میں آپ سے شیئر کروں.